ارے بھئی، آپ کس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ان باتوں کے جواب میں نے کئی دفعہ دیے ہیں کہ چونکہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا فرقہ جس کی تکفیر کی گئی، قادیانی۔ اس کے لیے ہم فرقے کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ قادیانی کو مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ مذہب جو ہے آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت میں 4 مذاہب ہیں: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ تو اب اس کے ساتھ انہوں نے 5ویں کو بھی ذکر کرنا ہے تو پھر کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کو ٹیکنیکلی نہ تو ٹرمنالوجیز کا پتہ ہے قرآن و سنت کی کہ کون سا اپروپریٹ ورڈ کس فرقے کے لیے یوز کرنا ہے، تو مذہب کا لفظ قادیانیوں کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی اسکول آف تھاٹ ہمارا نہیں ہے، وہ ایک فرقہ ہے جو اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گیا۔ فرق کہتے ہیں مین جڑ سے ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو، مذہب نہیں ہے۔ مذاہب تو آلریڈی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی۔ یعنی مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستوں کو، مسالک کے لیے بھی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ایک ختم نبوت کے مسئلے میں بہت بڑا اختلاف کیا، اس وجہ سے ان کی تکفیر کی گئی، ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا فرقہ جو اہل تشیع میں سے نکلا ہے، نوسیریہ، جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں ہے لیکن شام کے اندر وہ موجود ہیں۔ اب سب کانٹیننٹ میں بھی ان کی کافی سارے ذاکرین نے آ کے ممبر سنبھال لیا ہے، جس کی وجہ سے علماء پریشان ہیں۔ چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے مسجد والا تو چکر ہی ختم۔ یہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی نا، اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان بالکل نہیں سمجھتے، ورنہ نماز پڑھ لیں۔ ہاں ظاہر ہے پبلکلی یہ تو نہیں بولیں گے کہ ہم کافر سمجھتے ہیں۔ آج کل تو رد الفساد اور ضرب عضب کی وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی ہے، ورنہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ ہوئی ہے شیعہ کافر کے نام سے، کیا یہ نہیں ہوتا رہا؟ اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں اپنے بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے یا رفع الیدین کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تنگ کرتا ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپلیکیشن لکھ کے قریبی تھانے کو دیں، آپ دیکھیں وہ مولوی آپ کے قدموں میں گرے گا، جتنا بڑا مرضی وہ ڈان ہوا۔ اب ان کے لیے جائے پناہ نہیں پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ان ڈائریکٹ تو الجھنا ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مولوی صاحب تنگ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ان کے باپ کی مسجدیں یا تو لکھ کے لگائیں یہ مسجد ہماری ذاتی جاگیر ہے، صرف ہمارے فرقے کا بندہ نماز پڑھے گا۔ یہ تو ضرور لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ خطیب یا امام فلاں فرقے سے ہوگا، یہ کسی نے نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں پہ نماز صرف فلاں فرقے کے لوگ پڑھیں گے۔ یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی مسجد میں لکھا ہوا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم سب کو الاؤ کریں گے۔ تو جب تنگ کرے آپ کو کوئی، سادہ اپلیکیشن لکھ کے نہ تھانے میں دیں، نام لکھ دیں اور کہیں کہ جی یہ اس طریقے سے مجھے۔ اور ہم نے یہ پریکٹیکلی لوگوں سے کروایا۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے تمام مکاتب فکر کی جو وہ نان سٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنی ہوئی تھی نا، ساری کی ساری اس وقت جو ہے نا وہ لائن حاضر ہوئی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے سب کالعدم ڈکلیئر ہو رہی ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ میں تو اس حق میں نہیں کہ کسی تنظیم کو کالعدم ڈکلیئر کیا جائے، لیکن ان کو بھی اپنی حرکتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کیوں اپنی اس قسم کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ پیرلل میں اس قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے تو وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں؟ لہذا مساجد ساری اللہ کی ہیں، تو میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، دیوبند کی، اہل حدیث کی، یا ایون شیعہ کی۔ حالانکہ اہل سنت اہل تشیع والی تفریق ذرا بڑی ہے، فائدہ نہیں ہے نا اس تفریق میں اب پڑھنے کا۔ جب مسلمان سمجھ رہے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ کفر اسلام کے فتوے اور کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس حوالے سے آپ کو قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں ملے گی۔ یہ سارے علماء کے فتوے ہیں، چاہے پرانے علماء ہیں چاہے جدید دور کے علماء ہیں۔ فتویٰ آتے ہی اس وقت ہے جب قرآن و سنت میں کوئی بات موجود نہ ہو۔
میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ جو ایشو ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کیا یہ کوئی فروعی مسئلہ تھا یا یہ کوئی جدید دور سے تعلق رکھنے والا مسئلہ تھا کہ اس کے اوپر آج کے علماء کے فتووں کی ضرورت ہوتی؟ ریل گاڑی میں نماز، ہوائی جہاز میں نماز، یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں۔ بریلوی کے پیچھے نماز اور دیوبندی کے پیچھے نماز اور اہل حدیث کے پیچھے نماز، سنی کے پیچھے نماز، شیعہ کے پیچھے نماز، یہ تو پرانے مسئلے ہیں۔ فتوے آج کیوں آ رہے ہیں؟ حالانکہ اس سے زیادہ گمراہ کن فرقے صحابہ کے دور میں موجود تھے۔ کوئی مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں یا ان فرقوں کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں۔ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ بھی جواب دیتے تھے، یعنی نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی، ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور معذرت کے ساتھ ہماری عوام جو ہے وہ قتل کرنے میں ساتھ دیتی ہے، نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑتی۔ دیکھیں الٹ چل رہا ہے کام۔ ہمیں ان لوگوں کے فتووں کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ خوارج کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑیں مولا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ مولا علی نے تو کبھی نہیں کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کافر ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جب حضرت علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا، پوچھا گیا کیا یہ منافق ہے؟ انہوں نے کہا منافق تو نہیں ہے، اگر منافق ہوتے تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے، جس طرح قرآن میں ہے کہ منافق تو تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا کافر ہیں؟ فرمایا کافر بھی نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ گئے، تو کفر سے تو شدید نفرت کرتے ہیں۔ اب تین ہی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں نا، یا کوئی منافق ہوگا یا کافر یا مسلمان۔ تو پوچھا گیا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ ایک گروہ ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے۔ تو یعنی مولا علی نے اس گروہ کو باقی گروہوں کی طرح ایک گروہ سمجھا جنہوں نے بغاوت کی خلیفہ برحق کے خلاف۔ تو بغاوت صرف اہل نہروان اور خوارج نے تو نہیں کی، اہل صفین نے بھی بغاوت کی، اہل جمل نے بھی بغاوت کی، تو اسی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور آپ کی جوتی راستے میں ٹوٹ گئی، تو آپ نے وہ اپنی جوتی اتار کے مولا علی کو دی گانٹھنے کے لیے، تو سیدنا علی وہیں پہ بیٹھ کے اس جوتی کو گانٹھنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر تو چلے، پھر آپ سائڈ پہ رک گئے سیدنا علی کے انتظار کے لیے، اور پھر حضرت علی کی غیر موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اپنے باقی اصحاب سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجبوراً مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف ان کے کفر کی وجہ سے تلوار اٹھانی پڑی، قرآن کی تفسیر کی خاطر کافروں کے خلاف مجھے تلوار اٹھانی پڑی۔ لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، وہ کام جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، یعنی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا، لیکن آن دا بہاف آف پرافٹ حضور کے بعد وہ کام کسی اور نے کرنا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ شخص میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا لا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ لفظ زبان پہ آتا ہی نہیں تھا، لا، نہ آپ کی زبان پہ ہے ہی نہیں تھی، اس اعتبار سے
کہ کوئی شخص آپ سے مانگے اور آپ اس کو انکار کر دیں، اس لیے اب لا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں وہ شخص جو مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا قرآن کو منوانے کے لیے، جس کا ذکر سورۃ الحجرات میں ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پہ آمادہ ہو۔ تو اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر کیا میں نے ماننا ہے؟ تو سیدنا عمر کے سوال پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام دوڑے مولا علی کی طرف اور انہیں جا کے بتایا کہ اتنی بڑی بشارت آپ کے لیے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے، ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے، جس طرح نبی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ تو سیدنا علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، آپ کا جو فیس ایکسپریشن تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ اب یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے، کن کا؟ جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا خوارج کی بات کرتے ہیں نا ان سے، تو کہتے ہیں نہیں خوارج تو کافر ہیں، ان کی مثالیں نہ آپ دیں، ان کو تو کہتے ہی خارجی ہیں۔ لیکن جب یہ حدیث آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ سیدنا علی نے کن مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ جنگ جمل والوں کے خلاف، بلکہ مجبوراً اٹھائی تلوار تو انہوں نے اٹھا لی تھی۔ ظاہرہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا تو پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ تو اسٹیبلش کرنی تھی سیدنا علی نے، اسی وجہ سے مجبوراً ان کو اپنا دارالخلافہ کوفے شفٹ کرنا پڑا مدینہ شریف سے، کیونکہ سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تو ان کے لیے احترام رکھتے ہیں الحمدللہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہیں وہ، ان کی غلطیوں پر ان کی نیکیاں بھاری ہیں الحمدللہ۔ تو اب ریٹ آف دا گورنمنٹ کے لیے بجائے دھرنا جو ہے وہ مدینہ شریف میں آ کے دینے کے، جہاں پہ خلیفۃ المسلمین بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے کوفے پہ خود چڑھائی کرنا شروع کر دی۔ تو پھر سیدنا علی کو مجبوراً یہاں سے نکل کے عراق جانا پڑا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ دیکھیں یہ سارے معاملات، اب تو محرم کا مہینہ بھی آنے لگا ہے تو مجھے بائی چانس یہ باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا، اس سے مراد پھر جنگ جمل والے اور جنگ صفین والے لوگ ہیں، کیونکہ مسلمان تو حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین اہل جمل، اور اہل صفین میں حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ مراد نہیں ہے، ان سے مراد خوارج ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں کے خلاف حضرت علی کو تلوار اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ جو آپس کی ان کی جنگیں نا، ان میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ یہ حضرت علی نے ان کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا، اس مسئلے کو ڈسکس نہ کریں۔ یہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی پوری کریں گے حضرت علی، اب یہاں ماننا پڑ جائے کہ حضرت علی نے جنگ صفین اور جمل رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے، تو پھر ان کی پوری ناسبیت دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے۔ تو پھر وہاں کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ جو کہا گیا نا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، اس سے مراد خارجی ہیں۔ تو سر پھر خوارج کو آپ نے مسلمان مان لیا۔ اگر خارجی مسلمان ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کیوں نہیں مسلمان؟ حالانکہ خارجی جو ہیں وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے۔ تو آج اگر کوئی کہتا ہے جی فلاں کافر فلاں کافر، اس کی بنیاد پہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن اس کی اصلاح ضرور کریں گے کہ اس کی وجہ سے کفر دون الکفر تو ہو جائے گا نا، یعنی کفر لوٹ آتا ہے جو بندہ ناحق کسی کو کافر کہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی پھر پوری وہ ایک شرائط ہے، ایک معاملہ لاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام میں اتنی ٹالرنس تھی۔ سیدنا عثمان کو دیکھیں، صحیح بخاری میں اوپر تلے دو حدیث ہیں 694 اور 695، اس پہ باب باندھا امام بخاری نے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، یعنی بدعتی ہو باغی ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے۔ اور پہلی حدیث لے کے حضرت ابو ہریرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے امام تم پر مسلط ہوں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا۔
یعنی اگر کوئی امام رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. آج کے دور میں تو ہم یہ بات کریں گے. ویسے تو حنفی آپ کو کہتے ہیں جناب کہ جی جب امام حنفی ہو تو آپ پیچھے رفع الیدین چھوڑ دیا کریں، امام کی پیروی کریں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر قائم رہنا ہے، اپنے وضو کو اب توڑنا نہیں ہے. تو تم حج کی ٹریننگ کے دوران حنفی پبلک کو یہ بتاتے ہوگے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے، لہٰذا سارے بریلوی دیوبندی جب حج عمرے کے لیے جائیں تو رفع الیدین سے نماز پڑھیں. ہیں اگو پریشان ہو جاتے تھے. انہوں نے سوچی نہیں ہوتا کہ اتنا برا وقت آنا سی ساڈے تے کہ ایسی شے نہ تے مسلط ہونی سی جس نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کرنا تھا، انہی کے اصول اور مبادی پہ ان سے سوال کرنا تھا. جی جب آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بغیر رفع الیدین کے آپ کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں، تو آپ بھی اپنی حج ٹریننگ کی کتابوں میں ان سیشنز کے اندر لکھیں نا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے. ادھر ان کے سارے اصول ٹوٹ جائیں گے، لہذا ان کی منافقت کھل جائے گی. میں نے ان کے جو میک اپ زدہ چہرے تھے نا، ان سے صرف میک اپ نہیں، ان کی کھالیں بھی اتار دی ہیں. آپ کو پتہ ہی تھا انہوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے، بعض نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بعض نے داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں. یہ مفتیوں کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے؟ 70 سال کے مفتی کس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں. تو یہ بیسیکلی مسجدیں علیحدہ اسی لیے انہوں نے کی تاکہ ان کی آئیڈینٹی قائم رہے. اچھا، امام بخاری اس کے نیچے 695 نمبر حدیث لے کے آئے. سیدنا عثمان جب محصور ہو گئے، بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، مسجد نبوی تک جانے پہ ان کے روک لگا دی، تو سیدنا عثمان کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، ظاہر ہے پولیٹیکل امام بھی اور مسجد کے امام بھی. اس وقت تو خلیفۃ المسلمین ہی نماز پڑھاتا تھا. اس وقت مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں. ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس بات کی؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سیدنا عثمان جو ڈائریکٹلی افیکٹی تھے ان کے، اس کے باوجود کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو. آپ دیکھ لیں حضرت عثمان کی سنت پہ اس وقت میں عمل کر رہا ہوں خود بھی، بلکہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت عثمان کو تو وہ نکلنے نہیں دیتے تھے. حضرت عثمان نے تو اپنے ساتھیوں کو کہا نا کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، اور میں تو خود ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہوں جو میرے خلاف جمعے پڑھا کے مجھے مرتد، ملحد، پتہ نہیں کیا کیا لفظ نہیں بول دیتے. تو حوصلہ آپ دیکھ لیں. تو ہم اصل میں عثمانی ہم ہیں، ہم ہی صدیقی ہیں، ہم ہی فاروقی ہیں، ہم ہی عثمانی ہیں اور ہم ہی علوی ہیں الحمدللہ، اور ہم بھی محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس پہ امام بخاری نے 695 نمبر حدیث اور 694 کے اوپر باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. یعنی خلیفہ راشد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیں. اچھا، حضرت امام بخاری نے تو اس سے یہ رزلٹ نکالا. اب اس کے بعد آگے کوئی مولانا صاحب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی فلانے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، تو پہلے یہ طے کرو کہ کیا ان کا جرم حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے سے بڑا ہے؟ ان کی گمراہی حضرت عثمان کے جو مخالفین نے جس لیول پہ حضرت عثمان کو ٹریٹ کیا اس سے بڑھ کر ہے؟ کون یہ جرت کرے گا؟ تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بریلوی یعنی ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس طریقے سے ہر فرقہ دوسرے کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے. صرف شیعہ کے اندر میں نے ٹالرنس دیکھی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کی ایک سمجھ لیں اپنی فقہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. امام کعبہ کے پیچھے آپ کو بریلوی نماز پڑھتے ہوئے کم نظر آئیں گے. اہل تشیع سب کے سب امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے نماز. نمازیں الگ نہیں کرنی. نمازیں اس لیے الگ کی گئیں
کہ اس کے پیچھے مینٹالٹی سمجھیں. یہ ایک دوسرے کو کافر کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہمارا بندہ دوسرے کی مسجد میں نہ جائے، تاکہ ہمارا چندہ دوسرے مسجد میں نہ جائے. ہاں پیچھے ریزن ہی یہی ہے، واللہ یہی ریزن ہے، ایک ہی ریزن ہے. جب تک آپ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے تو پبلک تو مکس ہوگی. وہ کبھی قربانی کے جانور میں وہاں جا کے حصہ ڈال لے گی، کھال کسی اور کو دے دے گی. جب آپ کہیں گے یہ ہے ہی کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے جا کے وہاں پہ جب گھسنا ہی نہیں تو چندہ ان کو کہاں سے جا کے دینا ہے؟ ایون کہیں مجبوراً گھس بھی گئے تو چندہ دیے بغیر آپ واپس آ جائیں گے. تو بیسیکلی یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. صحابہ کرام میں یہ لالچیں موجود نہیں تھیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے، ایون گمراہوں کے پیچھے نمازیں وہ پڑھتے رہے ہیں. وہ گمراہ بھی جن کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں جی وہ کافر تھے، یعنی مختار سقفی کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر سن کبرى البیہقی میں آتا ہے کہ خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے. ایون وہ حکمران جنہوں نے مال غنیمت میں خورد برد کیا ان کے پاس زکاتیں بھی اپنی جمع کرواتے تھے. بھئی ہم تو بری ذمہ ہو گئے ہیں، اب جو غلطی ہے وہ ان کا وبال انہی پہ ہوگا. یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں، پیچھے چندہ بک ہے. اسی کانٹیکس میں تو میں نے آپ کو فتویٰ بتایا تھا نا اعلیٰ حضرت کا، احکام شریعت کے اندر اور ملفوظات اعلیٰ حضرت. ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد تو خود اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہوئی ہے، لہذا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ان کے بیٹے نے اپنی طرف سے گپیں ان کی طرف منسوب کر دی ہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر ان سے 3 سوال ہوئے ہیں. پہلا سوال ہوا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کو کمبائنڈ وہابی کہتے ہیں. تو وہابی اگر نماز پڑھا رہا ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ تو ان کا کہ وہابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ان کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی؟ نہ ان کی نماز ہے، نہ جماعت ہے. پھر پوچھا گیا کہ وہابیوں کی مسجد یعنی دیوبند اور اہل حدیث کی مسجد، ان کی مسجد تو عام گھروں کی طرح ہیں، یہ تو مسجدیں ہیں ہی نہیں ہیں. اس میں نے اعلیٰ حضرت کی تصحیح کی تھی کہ بھئی اعلیٰ حضرت کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کی مسجدیں، کہنا چاہیے تھا ان کی عبادت گاہیں. یہ عبادت گاہیں لفظ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک دوسرے کے فرقے کی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے. ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ عام گھروں کی مثل ہیں، یعنی جیسے گھر میں نماز پڑھی اسی طریقے سے، کیونکہ وہ قدغن نہیں لگا سکتے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے، کہیں پہ بھی میرے امتی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اس کیٹیگری سے باہر نہیں نکال سکتے تھے. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان، تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے، البتہ اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ اور نبی الاسلام کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی ان کی اذان بھی اذان نہیں ہے. اور بقول ہمارے خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہیں کہا چھڑو وابیاں دی کیڑی اذان ہے، یہ تو سوراں دے سور نے. ٹھیک ہے، یہ جاندے جاندے اتنا بڑا، جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب ایٹم بم پھینکا گیا تھا نا، تو جاپان کے جہاز تو سمندری سفر میں، پیسیفک اوشن میں، اٹلانٹک میں کس طرح چڑھ دوڑے تھے اپنے مخالفین کے خلاف، امریکہ کے خلاف، لیکن 2 ایٹم بم گرنے سے جاپان جنگ ہار گیا. یہ ایک ایٹم بم جو گرایا ہے نا خادم رضوی صاحب نے، چھڑ دو وابیاں دی کیڑی گل ہے، انہاں دی اذان دا کی احترام، یہ تے سوراں دے سور، ان کی اذان کا کیا احترام، یہ تو سوروں کے سور ہیں. جیسے سور یعنی خنزیر بدترین جانور ہے، اس طرح انسانوں میں یعنی سوروں کے اندر سب سے بدترین یہ ہے بقول ان کے. اس کے بعد انہوں نے اگر کہیں پہ کوئی ایک اتحاد امت کی فضا جعلی قائم بھی ہوئی تھی نا ان کے درمیان، جو میں کہتا ہوں یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے اتحاد، ان کے بڑوں نے ان کو علیحدہ کیا ہوا ایک دوسرے کو، تو وہ بھی ختم ہو گئی. اسی طریقے سے ہیں سارے.
تو نماز صاحب کے پیچھے پڑھیں جی. یہ سوال ایسا تھا کہ جو متقاضی تھا میں اس پہ تفصیلی بولتا، اس لیے میں نے ہر اینگل سے کوشش کیا. ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو پھر ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں. بالکل یہی سوال میں نے غامدی صاحب سے بھی کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیا، اور پھر اس میں میں نے کچھ ویلیو ایڈیشن بھی کی تھی. میری یوٹیوب کے پر آپ ویڈیو دیکھ لیں، اللہ نے مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا. اس ٹائٹل سے بھی ہے اور اس ٹائٹل سے بھی ہے، غامدی صاحب سے اللہ کے متعلق ایک مشکل سوال. تو اس کا لاجیکل آنسر دیتے ہیں ہم. قرآن اس کا جو آنسر دیتا ہے وہ تو دو ٹوک ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے. اللہ نے تو اس سوال کو بین کیا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی. اچھا اب آ جائیں لاجیکلی، چونکہ پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے نا، اللہ کا شکر میں کیوں ادا کروں. اس لیے میرے بھائی آج بھی اگر آپ کو کوئی یہ آفر کرے، پہلے تو چھوڑ دیں کہ تم اپنی 50-60 سال کی زندگی میں بس یہ ایک موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھ لو، روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، رزق حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے، شریعت کی چند ایک پابندیاں ہیں، سیکس ڈسپلن ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم کوڑ کوڑ کے زندگی نہ گزاریں، ایک ہارمونی کے ساتھ زندگی گزاریں، تو پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا جس میں تمہیں موت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی. یہاں تو تم 5 مرلے کے پلاٹ کی خاطر ذلیل ہوتے ہو، اور وہاں پہ سب سے آخر میں جو دوزخ سے نکال کے جنت میں جانے والا جنتی ہے، بخاری مسلم میں آیا، اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. پلانٹ ارتھ جس کا صرف سرکمفرنس ہی 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی آپ یہاں سے چلیں نا تو 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ واپس یہاں پہنچتے ہیں. اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی جس نے آخر میں جنت میں داخل ہونا ہے اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے، اور جس نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے، یا جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر حاوی ہوں گی اس نے جانا ہے، اس کی تو جنت کا کوئی امیجن نہیں. تو میرا خیال ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں جو یہ آفر قبول نہ کرے، کیونکہ انسان کی دل میں جو اللہ نے شہوات کی اٹریکشن اور محبت رکھ دی ہے وہ اس کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی اس ٹیسٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتا. کس کی خواہش ہے کہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے اور ہمیشہ کھاتا رہے مرتے دم تک؟ دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے. کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، بیماریاں ہو جائیں تو خریدنے کی قوت کے باوجود آپ کھا پی نہیں سکتے. دنیا میں ارب پتی لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، معدہ اجازت نہیں دیتا. اللہ نے سب کو بیلنس رکھا ہوا ہے، کسی کو ایک معاملے میں اوپر کیا تو دوسری طرف سے اس کی آواز نکال دی ہے. آپ کو میں پاکستان میں اس وقت امیر ترین لوگ کئی ایسے بتا سکتا ہوں جو پیمپر باندھتے ہیں، اور ان کی لوگ گاڑیوں کے اوپر، ان کے جہازوں کے اوپر، ان کی دولتوں پہ، ان کے پلاٹس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. تو انسان کی کیا اوقات ہے؟ لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں پیشاب ہے ہی نہیں. صحیح مسلم کا آپ جنت والا چیپٹر پڑھ لیں، اور مشکات شریف میں آپ کو 30 جلد میں جنت سے متعلق ساری احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، باقی کتابوں سے ملیں گی کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم. پیشاب کرنے کی جو تکلیف ہے نا، یہ بھی نہیں انسان کو اٹھانی پڑے گی، کیونکہ جنت میں تکلیفیں آئی نہیں ہیں. اور جنت میں آپ کا پیٹ کا بھرنا نہ بھرنا یہ آپ کی مرضی سے ہے. آپ لذت کے لیے کھائیں گے. دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے. نہیں، جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے. آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت ہی، کسی چیز نے ختم نہیں ہونا. اتنی بڑی بڑی نے. اور سب سے بڑی بات کن فیکون، جو اللہ کی کوالٹی ہے، وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا، جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے.
لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. تو یہ کتنا سستا سودا ہے، چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا، نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں، اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا، کسی کو نہ بھی پیدا کرتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا، اس کے بعد ایک آفر رکھی، اتنی زبردست قسم کی آفر. ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں، لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی، اور وہ بھی مشقت نہیں ہے، نارمل لائف ہے، بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے، اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں. موت کسے نہیں آتی؟ اللہ کو. انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. دیکھیں نا، یہ تھوڑی بات ہے. دنیا میں موت آنی ہے نا، جنت میں موت نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بے فکر ہو کے زندگی گزارو. اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے، آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابھریں گے. ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی، آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے کوئی بچے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں، اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز یہ ہے، حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے، لیکن یہ اس کی خواہش ہے کہ بندے، انسان، مخلوقات، جن، فرشتے اس کا شکر کریں، اس کی عبادت کریں، ٹوٹل اوبیڈینس کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں، اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو. تو اس لیے شکر ادا کریں جی. جب ہمارا مان ہے کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں تو یہ ذات کہاں سے نکلی؟ اس میں سید زادے کہتے ہیں کہ ہماری، یار سید زادوں کے ایسے لوگ بہت پریشان ہیں. دیکھیں، یقیناً ذات پات کی بنیاد کے اوپر تمیز نہیں کرنی چاہیے، سوائے ایک چھوٹا سا اس کا پورشن ہے کہ اللہ جسے چن لے. اب ذات پات کو تو چھوڑ دیں، ذات پات کی تو تفریق کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. مرد و عورت کی تفریق کیا انسانوں نے بنائی ہے؟ یہ تو اللہ نے بنایا نا. مرد کو کئی کوالٹیز ایسی دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی، عورتوں کو کئی کوالٹیز دی ہیں جو مردوں کو نہیں دی ہیں. یعنی دنیا کے سارے مرد مر جائیں نا تو انسانیت ختم نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی ساری عورتیں مر جائیں تو انسانیت ختم ہو جائے گی. دنیا کے سارے مرد ایک لمحے میں مر جائیں پھر بھی لاکھوں عورتیں ایسی ہوں گی جو پریگننٹ ہوں گی، اور ان سے پھر آگے نسل انسانی چل پڑے گی. لیکن اگر دنیا کی ہر عورت مر جائے تو جتنے انسان ہیں بس وہ جتنا عرصہ وہ زندہ رہیں گے وہ رہیں گے، اس کے بعد تو آگے نسل انسانی چل نہیں سکتی. تو اب مرد بیٹھ کے اس چیز کا رونا شروع کر دیں کہ یہ ذات پات کی تفریق کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو تقوی کا معیار، جو
عزت کا معیار ہے وہ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ سورۃ الحجرات کی آیات ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم سے پیدا کیا، اور اس کے بعد تمہیں گروہوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو. تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے. یار تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے نا آپ، یہ کام بھی اب مجھے ہی کرنا پڑے گا. آگے ہوں، بہت جگہ ہے میرے بھائی، بہت جگہ ہے. آگے ہوں، آگے ہو کے بیٹھیں گے تو آپ کو اے سی کی ٹھنڈ کم لگے گی. انہوں نے اے سی بھی اتنے لاتے ہیں نا. اچھا، تو یہ جو ذات پات کی اس حوالے سے تو تفریق اللہ نے کی ہے کہ تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے، یہ اللہ نہیں بانٹا ہے، بل اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا وہ غلط ہے. بنی اسرائیل کو قرآن میں 2 دفعہ آیا انی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب ہم نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو اگر حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کی اولاد حضرت اسحاق، جن کا لقب اسرائیل بھی تھا، ان کے جو بیٹا تھا یعقوب، حضرت یوسف کے والد، ان کا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی سے بنی اسرائیل بنے. اگر بنو اسرائیل کو جہان والوں پہ فضیلت ہے تو بنو اسماعیل کو بھی جہان والوں پہ فضیلت اگر اللہ نے دی ہے، قریش کو یا سید کو، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اب ان کو نمازیں معاف ہیں یا وہ برے کام کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں ہے، نہیں. پھر ان کو یہ بھی بتانا چاہیے، یہ قرآن میں سورہ الاحزاب میں آیا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں بھی دوگنا عذاب دیا جائے گا تمہیں عام عورتوں سے، کیونکہ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے نا. تو سیدوں کو بتا دیں کہ تسی اگر پٹھے کام کیتے تو انہوں ڈبل عذاب ہونا ہے. ٹھیک ہے فضیلت ہم مانتے ہیں زیادہ ہوگی لیکن عذاب بھی ڈبل ہوگا. ہوں فضیلت ویل کرو پھر. تو اس میں دونوں ایکسٹریم ہیں، ہم نسبت کو بھی مانتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے تقوی، پرہیزگاری. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اور اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. پہلی چیز وہ ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے، بخاری مسلم کی ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں چھڑا نہیں سکوں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا. اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، ایک رشتہ دار کو حضور نے پکار کے کہا کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا اس میں سے تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا. تو نبی علیہ السلام اور اس سے زیادہ کیا سمجھاتے ہیں؟ نماز جمع کرنے میں فرائض کے ساتھ سنت موقدہ بھی پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 فرضوں کو کنزیکٹو جوڑتے وقت سینٹر میں سنتیں نہیں پڑھیں گے، سنتیں الگ سے پڑھیں گے. یعنی اگر آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی، اس کے بعد ظہر کے 2 فرض پڑھے یا 4 فرض، مسافر ہیں تو 2 پڑھیں گے، مقیم ہے تو 4، پھر ساتھ ہی عصر کے 4 فرض پڑھے جائیں گے، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ. جو زور کے بعد والی 2 سنتیں ہیں وہ عصر اور زور کے فرضوں کے درمیان نہیں پڑھیں گے آپ، کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب نمازیں جمع ہوں تو ان فرائض کے درمیان آپ کچھ نہیں پڑھیں گے. البتہ اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بعد میں پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نمازیں جب جمع کی جاتی ہیں تو سنت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام ساتھ نفلی عبادت سنت موقدہ وغیرہ نہیں پڑھتے تھے. اگر داڑھی آنا شروع ہو جائے لیکن صحیح طرح نہ آئے، مطلب یہ کہ سائڈ پر ہو سائڈ پہ نہ ہو، تو کیا ہم دوبارہ مشین کروا سکتے ہیں؟ مشین کروانے سے کوئی نہیں فرق پڑنا، بال تو جس طرح نکلنے ہیں. وہ غامدی صاحب کے آپ دیکھ لیں، چند بال ادھر ہیں، تھوڑے سے ادھر ہیں، ادھر ہیں، تو وہ تو نہیں اگتے ہیں. چائنیز جتنے ان کی داڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں صرف اتنے حصے پہ اگتی ہیں. تو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، بال جو ہے نا آ ہی جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں. یہ دنیا کی کوئی مشین اور اس طرح کا ایجاد نہیں ہوا کہ جہاں پہ بال نکلنے ہی نہیں وہ آپ پھیرتے رہے. تو یہ کسی سائنٹسٹ سے ہی آپ پوچھ لیں، اسکن اسپیشلسٹ سے، کہ کیا اس طرح پھیرنے سے بال نکل سکتے ہیں؟ نہیں. جب زمین ہی بنجر ہے کسی حصے پہ، وہاں سے بال نہیں نکل سکتے. ہاں جلدی یا لیٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے،
وہ بھی 19-20 کے فرق کے ساتھ، ادروائز ایسے نہیں ہوتا۔ میری داڑھی جا کے آلموسٹ 21-22 سال کی عمر میں نکلی ہے، پہلے چند بال تھے ادھر۔ آپ میری شروع کی ویڈیوز ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں، میری 30 سال کی جب عمر ہے اس وقت بھی میری داڑھی بھی پوری نہیں تھی، کئی لوگوں کی 20 سال کی عمر میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہر بندے کی یہ ہارمونز کی کا مسئلہ ہوتا ہے، مشینیں وغیرہ نہ لگائیں، یہ شیطان پھر آپ کو مشینوں کے چکر میں ڈال دے گا۔ موجودہ دور میں ہم دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلیں؟ ایک مسلمان کے لیے دین کا کتنا علم سیکھنا ضروری ہے؟ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے میرے بھائی جسے 24 گھنٹے کی زندگی گزرے۔ 24 گھنٹے میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو نماز ہے نا، تو نماز کے ساتھ پھر طہارت کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، کپڑوں کی پاکی ناپاکی، یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے نا۔ نماز کی ٹائمنگز کا پتہ ہونا، نماز کا طریقہ پتہ ہونا، 24 گھنٹے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو وہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ظاہر ہے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن ترجمے سے پڑھیں، مشکات المصابیح آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے احادیث پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بیسک نالج آ جائے گا۔ باقی ہماری ویڈیوز میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ باقی رہ گیا دین اور دنیا ساتھ۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں دین اور دنیا ساتھ ہے۔ باقی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا یا ادیان کہہ لیں، ان میں ایکسٹریم رویے ہیں۔ کرسچنز میں بھی آپ دیکھیں جو راہب بنے وہ بالکل ایون شادیاں بھی نہیں پھر کرتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی آپ دیکھ لیں پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ مسلمان ایک ڈائنامک لائف گزارتا ہے۔ نبی علیہ السلام کبھی بھی جا کے پہاڑوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا، وہ غار ہرا کا ایک واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا نہ اس کے بعد، وہ اللہ نے اس جگہ کو چنا بس، ورنہ تو آپ کی ڈائنامک لائف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی، حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں فلانے بزرگوں نے آنے سال تھے چلا کٹیا۔ بھئی مسلمانوں کی چلا گاہ جو ہے نا وہ مسجد ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے ہر وقت۔ تو مسلمانوں کی چلا گاہ مسجد ہے، مسلمانوں کی راہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے، یا اس کے بعد کوئی چیز ہے تو اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے، جہاد کرنا۔ جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ ڈیرے لگا لینا اور وہاں پہ جناب جا کے وہ سینریاں دیکھنا خوبصورت، اور چندے سارے وہاں پہ ہی آ جائیں اپنے پاس، تو سر یہ تو زندگی ہر کوئی بندہ گزارنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اسلام کو مطلوب زندگی نہیں ہے۔ اسلام کی مطلوب زندگی ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں وقت گزارنا ہے، اور یہی آپ کی امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ سے، اس پیپر دینے والے سینٹر سے اٹھ کے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ آپ کو پرچہ بھی خالی دینے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ تب بھی فیل ہو جائیں گے، اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی فیل ہو جائیں گے۔ یہی ہماری امتحان گاہ ہے۔ بیوی، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، معاشرہ، اسی میں رہ کے ہم نے وقت گزارنا ہے، اور لیکن اس میں ہر لمحے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں، جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیں۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو نارمل زندگی گزاریں، میری بھی آپ کے سامنے نارمل زندگی ہے، دین اور دنیا کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھی کبھی دین بن جاتا ہے اور دین بھی دنیا بن جاتی ہے، صرف ایک چھوٹی سی نیت کے فرق سے، ایٹیچیوڈ کے فرق سے۔ جو لوگ مال کمانے کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، کام تو دین کا کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ دنیا داری ہے، اور جو بندے اپنی دنیاوی ایجوکیشن کو، دنیاوی تعلیم کو، دنیاوی سٹیٹس کو اللہ کے لیے لگا کے خود بھی دین پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ دیندار ہے۔ تو دین اور دنیا کو الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ دنیا یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جی ہم کشتی کو اور پانی کو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جا کے چھلانگ مار دیں پانی میں، کتنی دیر تیراکی کریں گے، ڈوب جائیں گے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کشتی کو نکال لیں اور کسی جزیرے پہ لگا دیں تو آپ اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ پانی، یہ دنیا ہے، وہ کشتی، وہ دین کی کشتی ہے جو اس پانی کے اوپر ہی چلے گی، لیکن اس پانی کو کشتی کے اندر نہیں داخل ہونے دینا، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ پانی کو آپ غائب نہیں کر سکتے، ورنہ کسی جزیرے پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو دنیا میں ہی رہ کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ کیا مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ ختم نبوت کی ہڑتالوں میں شامل ہو؟
ختم نبوت کی ہڑتالیں میرے بھائی کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ سب کی سب جو جتنی بھی تحریکیں ہیں یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں، ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ختم نبوت تحریک ہوتی نا میرے بھائی تو پھر انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے خلاف بھی آج تک وہ آپ نے ہڑتال دیکھی ہے؟ اگر کی کسی نے تو میں ہی کروں گا، نہیں میں تو اس چیز میں بلیو نہیں کرتا، ہمیں ہڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیا ہے، خود بخود لوگ اس پورے کے پورے سسٹم سے متنفر ہو کے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ پردہ آگے کر دیں تاکہ کولنگ نہ ضائع ہو۔ ہاں جی، تو ختم نبوت کی تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک فرقے کے خلاف تحریکیں ہیں۔ آپ ختم نبوت کی تحریک کہیں پہ آئی تو مجھے بتائیے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں گا، جس میں غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بھی پوسٹر ہو اور چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ والے پوسٹر بھی لگے ہوں، سب سے پہلے میں اس تحریک میں شامل ہوں گا، اور ٹائم قیامت تک کے لیے، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اگر کسی صحابی کے قول اور فعل میں تضاد پایا جائے تو ان کا قول لیا جائے گا یا فعل۔ یہ اصول ہے جی ہمیشہ کہ آپ نے وہ چیز لینی ہے جو قول سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ فعل کسی کا ذاتی بھی ہو سکتا ہے۔ قول اگر کوئی بیان کرتا ہے صحابی نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے تو آپ اس کو پرائرٹی کے اوپر لیں گے۔ فعل کسی شخص کا اپنا ذاتی بھی ہو سکتا ہے، خلاف سنت بھی ہو سکتا ہے، مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے وہ سنت کے مطابق ہو، آپ کو نہ پتا ہو۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی اگر قول اور فعل میں الگ الگ کوئی چیز آ رہی ہو تو قول کو لیا جاتا ہے، لیکن جہاں مسئلہ آ جاتا ہے نا حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، پھر ہمیں دقت نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت یہ قول کس موقع پر ہے۔ بعض اوقات وہ فعل جو ہوا ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہوتا ہے، وہ فعل اس قول کو منسوخ کر دیتا ہے، تو یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے، لیکن اس کو کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں بنانا چاہیے۔ آلریڈی یہ چیپٹر کلوز ہے فقہی معاملات کے اندر۔ یہ اس طرح کے کلوز نہیں جو ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کراچی والے کہ جی کلوز ہے ہر چیز، نہیں، کلوز ہوئی ہے تو کچھ فیصلہ کر کے کلوز ہوئی ہے نا، یہ تو نہیں کلوز ہوئی ہے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک۔ ہم کہتے ہیں کلوز ہے، لیکن کلوز ہے دلائل کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کس نے وہ جو کاپی پوری ہوم ورک کرنے کے بعد وہ کاپی بند کی ہے، کس نے جو ہے وہ اپنی طرف سے فتوے لکھ کے کاپی بند کی ہے، تو فتویٰ تو اس کا مانا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اس پہ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے تقلید کے نام پہ ڈرامہ بازی، وہ آپ دیکھیں، میں نے اس میں کئی ایک مثالیں دی ہیں۔ اچھا، اب اس سوال کے انہوں نے لکھا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر کے رفع دین کے متعلق کچھ کتابوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کوئی تضاد نہیں پایا جاتا میرے بھائی، جب بخاری مسلم موجود ہے تو دور کی کتابوں میں کیوں جاتے ہیں؟ 24 کیرٹ سونا کو چھوڑ کے آپ ان کتابوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ جن کتابوں کے اندر چیزیں مکس بھی ہوئی ہیں، راویوں کو عوام لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کتابوں کی اوقات ہوتی تو آج یہاں ٹیبل پہ پڑھی ہوئی ہوتی ان کے مقابلے پہ۔ ایک چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر عثمانی میں سورہ لقمان کی تفسیر ہے نا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال قرآن میں آیا، تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا 2 سال ہے، سورۃ البقرہ میں، سورہ لقمان میں، سورہ لقمان کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی ان کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ابا جی ان کے شاگرد تھے مفتی شفیع صاحب، وہ شبیر احمد عثمانی کے شاگرد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا دیوبندی عالم ہوگا وہ، کہ تقی عثمانی صاحب کے ابا جی جو تقی عثمانی صاحب کے استاد بھی ہیں، ان کا آگے سے وہ استاد ہے، اور انہوں نے اپنے استاد کی نسبت کی ان کے ساتھ عثمانی لگایا۔ شبیر احمد عثمانی، انہوں نے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا قرآن کا ترجمہ تھا، اس کے اوپر حاشیہ لگایا تفسیر کے طور پہ۔ اس حاشیے میں انہوں نے لکھا سورہ لقمان کی تفسیر میں کہ قرآن میں تو آیا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، لیکن قرآن میں یہ ہے، جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیر عثمانی کے زمانے تک دلیل ابھی تک نہیں ملی تھی ان کو، تو چھڑ دو، مان لو غلط لے کے گئے نے۔ 1400 سال ہی جیڑی آیت نہیں تانوں ملی، جیڑی حدیث نہیں ملی، انہوں نے لب کے کیا کرنا ہے؟ فضول قسم کی بحث ہے، فضول قسم کی حرکتیں۔ تو بندے کو خود حیا کرنی چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کیا ایٹیچیوڈ ہے۔ تو یہ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کا واضح مذاق اڑاتے ہیں اس حوالے سے، اور پھر جب ہم ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ویسے تو اولاد کی برے کرتوتوں کی وجہ سے ماں باپ منہ چھپاتے پھرتے ہیں نا، یہ ہمارے فرقوں کے علماء وہ اولادیں ہیں کہ جن کے ماں باپ، جن کے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، تو قصور تو ان کا ہے۔ تو دور کی کتابوں کو چھوڑیں، جو لکھا ہوا ہے قرآن و سنت میں اس کو آپ فالو کریں، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں کئی تفصیل طرف چیزیں ہیں جو یعنی قول اور فعل کے تضاد کے حوالے سے جو بظاہر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ کو مثال میں دے دیتا ہوں، صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس چوکور بلڈنگ کے اندر نا جس کے اوپر غلاف کعبہ ہے، جبکہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے اس چوکور بلڈنگ کے اندر نبی علیہ السلام کو ایک ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب مجھے بتائیں کس کی بات مانی جائے گی؟ جو یہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھا اس کی بات مانی جائے گی، یا جو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اس کی بات مانی جائے گی؟ جس نے دیکھا ہے، نہیں دیکھنا تو لا علمی بھی ہو سکتی ہے، دیکھنے والے نے جب دیکھ لیا تو اس کی بات پریفریبل ہے، اور نہیں دیکھنے والے نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی، ان کا میں نے نہیں دیکھا۔ اس طرح کی کئی ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں جن کے بعد ایک چیزیں فائنل ہوتی ہیں۔ میں نے تم کو بڑا آسان فہم کر کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس ٹاپک پہ میں بولوں 1 گھنٹہ اور چاہیے، میں کئی مثالیں اس کی رکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو ایک موٹی بات کر دی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات نبی علیہ السلام نے خود کوئی عمل نہیں کیا لیکن آپ کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ بھی سنت ہے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، ویسے ترمذی میں بھی ہے، اس کی روایت کمزور ہے، حاکم والی روایت بالکل ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، اور یہ اشارتاً یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، کچھ حصہ ہے اس کا۔ تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ 2 رکعتیں کون سی پڑھی؟ تو انہوں نے کہا فجر سے پہلے والی جو 2 سنتیں تھیں نا میری چھوٹ گئی، 2 نوافل جو ہوتے ہیں سنت موقدہ ان کو کہہ لیں، میں نے اب پڑھے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عمل ہوا اور آپ نے اس کو اعتراض نہیں اس پہ کیا، نہ اسے ٹھیک کہا نہ غلط کہا، تو وہ ٹھیک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نبی کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ غلط کام سے روکے۔ تو اس طرح کی مثال ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بخاری کی حدیث کے مطابق جنتی لشکر میں شامل تھے تو ان کو عمار بن یاسر کی حدیث کے مطابق جہنمی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کس نے کہا جی ان کو جہنمی؟ آپ کے دل میں اگر وہ حدیث کھٹکتی ہے اور آپ خود اس سے جہنمی کا رزلٹ نکالتے ہیں تو یہ آپ کا وبال ہے۔ ہم نے تو جب بھی بیان کیا تو اس کو ایکسپلین کیا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت اسے دوزخ کی طرف، آگ کی طرف بلائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جماعت جہنم میں ہے، یہ تو الفاظ ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا میں کئی اعمال ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو میں اسے کہوں گا یہ جہنمی ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا کام کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے اسے توبہ نصیب ہو جائے، عین ممکن ہے اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہوں۔ یہ آپ کو کس نے رائٹ کیا ہے کہ کسی کا آخرت کا فیصلہ کرے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ تو حضرت معاویہ تو صحابی ہیں، عام انسان کی بھی آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ نہ کریں، یہ اللہ پہ رہنے دیں کہ وہ معاملہ کیا ہونا ہے۔ رہ گیا حضرت معاویہ کا، تو اس کے حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی آپ کو پتہ ہے وہ انڈیا کے بہت بڑے اسکالر ہیں سلمان ندوی صاحب، ورلڈ لیول کے اوپر ایک علمی شخصیت ہے، انہوں نے میرے اوپر ایک اعتراض کیا اور انہوں نے مجھے یہاں تک اس ویڈیو میں کہا کہ یہ قرآن کی تحریف کرتا ہے۔
قرآن نے تو رضی اللہ عنہ یا اہل ایمان کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ جن میں موجود ہیں صرف انہی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، تو سب کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، اور ان کا اشارہ امیر شام کی طرف ہی تھا، چونکہ اس معاملے میں وہ بڑے ایک سخت سٹانس رکھتے ہیں خلافت و ملوکیت کے حوالے سے۔ تو اس میں بھی ہم نے، میری آلریڈی اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ تھی، ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دی کہ میرے بھائی آپ سمجھیں کہ ہم نے ہر اس شخص کو رسپیکٹ دینی ہے جس نے حضور علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے کلمہ پڑھا، باقی اس کے جو اعمال ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ لیکن اس بنیاد پہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اگر کوئی غلط عمل کیا تو ہم اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ تو ہماری حدیث کی کتابوں میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، کئی تو قرآن میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ اب جب قرآن میں یا حدیث میں کوئی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے، اس کا بیان کرنا توہین نہیں ہوتا، توہین ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان پہ گالی گلوچ کیا جائے، تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ رہ گیا آخرت کا معاملہ، یہ دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایمان ابو طالب پہ شیعہ سنی کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خاموشی اختیار کریں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان پہ کلمہ پیش کیا لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا۔ اہل سنت میں کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اوورال ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کہیں کفر ان سے ثابت ہو، حضور کے پشت پناہ تھے، حضور کے دشمنوں کے اگینسٹ انہوں نے حضور کو پناہ دی، تو جب تک وہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو کس طریقے سے کوئی شخص اس طرح کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جس شخصیت کا ہمارے نبی پہ احسان ہے اس کا پوری امت پہ احسان ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے، برے الفاظ تو بالکل نہ نکالیں۔ قیامت سے قبل جنگوں کے بارے میں بتائیے گا جی، آپ مشکات شریف کی 30 جلد پڑھ لیں اور اس میں آپ کو ملیں گی، باقی یہ زیادہ تر تو ایک علمی شاوت ہی ہے جو اس طرح کی گفتگو لوگ بار بار وہی والی کرتے رہتے ہیں۔ آپ پریکٹیکل جو کرنا ہے نا دین کے لیے وہ کریں، بجائے ان کاموں میں لوگوں کو ڈالیں۔ محمد شیخ کس طرح گمراہ ہے؟ محمد شیخ صاحب کے تو عقیدے کفری ہیں، گمراہ نہیں ہیں۔ گمراہ کہنا تو لفظ گمراہ کی توہین ہے، انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن پاک میں جو چیزیں اس طرح بیان نہیں ہوئی تھیں انہوں نے بالکل اس کو غلط طریقے سے بیان کی ہے۔ تو لہٰذا یعنی پاکستان میں اگر کسی طبقے یا گروہ کی تکفیر ہو سکتی ہے نا، تو ان لوگوں کے بعض نظریات کی تکفیر ہو سکتی ہے جس طریقے سے وہ بیان کریں۔ البتہ باتیں وہ کئی ٹھیک بھی کرتے ہیں، ہمارا تو اصول یہ ہے کہ جو صحیح بات کرے وہ لے لو، غلط بات کرے تو چھوڑ دو۔ صحیح بات تو شیطان کرے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا 2311 کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے وظیفہ دیا تھا آیت الکرسی کا، تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے تو شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن بات اس نے سچی کی۔ کیا حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم ہوا تھا؟ وہ میرے بھائی اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، اس وقت ماتم حرام ہی نہیں تھا، بعد میں نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، تو اس وقت اگر کوئی ماتم ہوا تھا، اور بھائی غزوہ بدر اور احد کے اندر کئی صحابہ جو ہیں وہ شراب کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، شراب پی ہوئی حالت میں، کیونکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، اور جنگوں کے اندر جب عرب کے لوگ جاتے تھے شراب پی کے جاتے تھے۔ جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو یہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں نا، انہوں نے جب مشکل کام کرنا ہو پہلے سوٹا لگاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پھر ہمارا جہاز صحیح اڑتا ہے۔ لیکن سلام ہے ان لوگوں کو، جب شراب حرام ہوئی ہے تو پھر جو گھر میں بھی شراب تھی نا وہ مٹکے بھی انہوں نے توڑ دیے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چلو یہ پڑیے یہ پی لیں یا اس کو بیچ ہی دیں، جیسے ہمارے کے پی میں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہیروئن پینا حرام ہے لیکن اس کی اسمگلنگ جو ہے وہ جائز ہے۔ جب طب کی بات ہوگی تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا، سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ سے پوچھا جائے گا، کسی بھی علم کی بات آئے گی تو اس کے ماہر سے پوچھا جائے گا۔ علماء کی طرف اعتراض کیا جا رہا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر، اس میں نے کئی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کری، میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ڈگری، میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی بات کی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی عالم یا قرآن و سنت اس کی تصدیق نہ کرتا ہو، پہلے وہ چیز لے کے آئیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مفتی صاحب یہ بیان کریں کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے، تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے،
پھر آپ کو سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بھی وہ بتاتے ہیں. چلے وہ تو بخاری مسلم سے بتا دیں گے نماز کسوف کا طریقہ. لیکن جب سورج گرہن کی ڈیفینیشن کو مفتی کرتا ہے, آج تک کسی اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ تو سائنٹسٹ نہیں ہیں, آپ اسٹرونومی کے فیلڈ کے بندے کے نہیں ہیں, آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ سورج گرہن اس طرح لگتا ہے؟ یہ ہم کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے. آج تک ہوا ہے کبھی ایسے؟ تو پھر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے کہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کی باتوں کو کوٹ کیا جائے. علماء بھی کیڑی جتنا دل نہ رکھیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بات ٹھیک کر رہا ہے. اور جب آپ اس مفتی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے سائنس کی تعلیم اس طرح طریقے سے, میں نے باقاعدہ اسکول کالج سے تو نہیں حاصل کی, لیکن میرے علم ہے کہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. تو آپ اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتے. دین کی باری میں کیوں اعتراض شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا, پھر اگلی بات جو آپ کو ہضم بھی نہیں ہوگی کہ ڈگری کیڑے فرقے دی. بریلویوں کی ڈگری اگر دیوبندی مانتے ہوتے تو بریلوی علماء کو مانتے نا. بریلویوں کہ علماء کو دیوبند کی پبلک بھی گمراہ سمجھتی ہے, تو اس کا مطلب ہے عالم نہیں نہ مانتی. یعنی دیوبندی کیا ڈاکٹر طاہر القادری کو گمراہ نہیں کہتے؟ پھر عالم تو نہیں مانتے. جب گمراہ کہہ دیا تو ایک عام آدمی سے بھی زیادہ ورس ڈگری اس کو دے دی. اور بریلوی عوام کیا تقی عثمانی صاحب کو, طارق جمیل صاحب کو عالم مانتی ہے, یا الیاس گمن صاحب کو, یا دیوبندی حنیف قریشی صاحب کو مان لیں, یا بریلوی دیوبندی مل کے توصیف راشدی صاحب کو مان لیں؟ نہیں مانتے. ڈگری نہ کہا کریں اپنے فرقے کی ڈگری. جب آپ اپنے فرقے کی ڈگری کہیں گے تو پھر ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. پھر دوسرے فرقے والے آپ کو کہیں گے کہ تہاڈی تے فراڈ ہے, ڈگری تے ساڈی ہے. میں تو ویسے ہی پچھو نکل جاؤں گا. اور اگر آپ ان کے فرقے کی بھی ڈگری لے آئیں نا, ان کے خلاف بات کریں تو کیا کہیں گے؟ بندہ ساڑا سی بعد ذرا تمہیں پتہ ہے لین تو ہٹ گیا. اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ جب آپ نے اختلاف کرنا ہے, طارق جمیل صاحب کے عالم نہیں ہے, رائے وینڈ سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے, عالم دین ہے. سارے دیوبندی مولویوں نے مل کے اتنے دیوبندی نہیں کیے ہیں جتنے اکیلے طارق جمیل نے ایک دن میں کیے ہیں. پوری زندگی میں نہیں, ایک دن میں. بس انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی, صحیح حدیث, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. مولوی ان کے خلاف ہو گئے. میں نے طارق جمیل صاحب نے مجھے فون کیا نا, تو میں نے ان کہا کہ دیکھ لیں, آپ مجھے بڑا سمجھاتے تھے نا کہ علماء کے ساتھ چلیں. میں نے کہا دیکھ لیں, آپ نے ایک بات میں مخالفت کی ہے, آپ کا کیا اشر کیا انہوں نے, تو میں تو درجنوں باتوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں, مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ مان گئے کہ یار واقعی یہ مشکل کام ہے. تو ڈگری والا بالکل فراڈ ہے. بالکل آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں, لیکن ایکسپرٹ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں, میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں نہیں, پوچھو علماء نو کتے لکھے ہیں. ہمارا جھگڑا ہی ہے کہ علماء سے پوچھیں, لیکن دلیل کے ساتھ. یہ نہیں کہنا کہ ہماری یہ رائے ہے, نہیں, آپ نے بتانا ہے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. ہم ہی تو آپ کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں. علماء تنگ اس لیے کہ ہمارے پاس بھیجتا کیوں ہے؟ ہماری بھیڑ بکریوں کو بھیڑ بکری رہنے دے, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں. تو علماء سے ضرور پوچھیں, لیکن ان سے دلیل لیں. باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈگری لے کے ہیں تو ڈگری ہے, تو یہ آپس میں بھی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. یہ ڈاکٹری کی مثالیں غلط ہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا کیا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ اور علم حاصل کرنا تو علم تو سب نے حاصل کرنا ہے, لہذا ڈاکٹر کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا دنیا کے ہر انسان نے بننا ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ میڈیکل کالجز کے اندر لوگوں کو داخلہ دلوائیں, بالکل دلوائیں, لیکن کہیں گے نہیں, لیکن دین کا علم ہر مسلمان نے حاصل کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ڈگری سے نہیں ہوگا, مدرسوں کے پاس جانے سے نہیں ہوگا, کتابوں میں دین ہے. کتابوں کا دین جب بابوں کے دین سے ٹکرا رہا ہو, اور بابوں سے مراد ان کے بزرگ بابے, محدثین کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین ہم تک ایمانداری سے پہنچایا ہے, پھر ہم کتابوں کو دیکھیں گے نا. ایک پی ایچ ڈی انگلش, ایم فل انگلش, بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ بتانا شروع کر دے, تو پھر آکسفورڈ ڈکشنری سے ہی پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے. عالم کے پاس یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تیری ڈگری کی وجہ سے تیری غلط بات بھی مانیں. تو ہم نے کبھی نہیں کام کہتے علماء سے ہی پوچھیں. میں نے بھی سارا جو علم حاصل کیا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن علماء کی ہے, جنہوں نے آلریڈی اتنے بڑے لیول پہ ورکنگ کی ہوئی تھی. ہم نے ان کی ورکنگ کو یوز کر کے اس میں ویلیو ایڈیشن کی, اور پھر عوام الناس تک. لیکن ایک فرقے نہیں, سارے فرقوں کو میں نے اسٹڈی کیا,
اس کی وجہ سے ہی پھر باقی علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری کمزوریاں اس کو کس نے بتائیں جو ہمیں بھی نہیں تھی پتہ، اس لیے کہ میں نے آپ کے مخالفین کو بھی سنا اور آپ کو بتایا گیا دوسرے کو نہیں سننا. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، اس کی وجہ سے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے. پھر آپ ہر بندے کی کمزوری اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لہذا یہ بات بالکل غلط ہے. علماء کی طرف آپ بالکل رجوع کریں. یہ کہنا ڈاکٹر کے لیے جانا ہے تو یہ اس پہ بتائیں کہ اس فرقے کے عالم کی طرف جانا ہے. شیعہ کے علماء 17 سال میں پڑھتے ہیں، سنیوں کے علماء 8 سال میں، پھر تو سنیوں کہنا چاہیے شیعہ کے علماء کے پاس جا کے پڑھیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی مثالیں دینا غلط ہے. کتابوں کو دیکھیں، کتابوں کو، دین کو فالو کریں. اس پہ میری وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے کئی ایک دلائل اور بھی ذکر کیے. ہم اتنے سچے اور حقیقت کے لیکچر سن کے بعد بھی عمل کرنے میں نااہل کیوں ہیں؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس لیے نااہل ہیں کہ ہم عمل کاری کوئی نہیں رہے. کون عمل کر رہا ہے؟ پاکستان کی اکثریت قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ عمل نہیں کر رہی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ساری عقیدتیں ان کی مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، ان کی قبروں سے عقیدے ان کے وابستہ ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی تعلیمات جو صحیح ہوں ان پہ عمل کریں، نہ کہ ان قبر والوں سے جا کے مانگنا شروع کر دیں. ہماری پستی کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور بعض کو زوال دے گا. عمل کر نہیں رہے سر، عمل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ناکامی ہے تو پھر مجھے بتائیے گا. زید بن ارقم کی گواہی کس سورہ میں آئی تھی؟ سورۃ المنافقون کے اندر ہے نا، وہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے. اس کی تفصیل بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اس نے عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. نعوذ باللہ، اس سے مراد انہوں نے نبی الاسلام اور ان کے ساتھیوں کو لیا. زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی، انہوں نے حضور کو بتائی، نبی الاسلام کو. باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کو غلط فہمی لگی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوکرا ہے، ایک ینگ بوائے ہے، اس کی بات کی کیا اہمیت ہے. وہ بڑے پریشان ہوئے. پھر اللہ نے قرآن میں ایگزیکٹ وہ الفاظ نازل کر دیے جو زید ابن ارقم نے حضور کو بتائے تھے. تو پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. آل امیہ کی گستاخیاں بخاری اور مسلم کی حدیث نمبر سب بتا دیں. بتائیے کتنی بار بتائیں میرے بھائی. ابھی یہ پچھلے دنوں جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے سلمان ندوی اور تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے میری، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں سارے نمبر ڈسپلے کرائے ہوئے ہیں. بخاری مسلم کے ریسرچ پیپر 5B کربلا والا پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. علی بھائی، میں کافی عرصہ سے بڑی آزمائشوں سے گزر رہا ہوں. میرے بچوں کی صحت و عافیت کی دعا سب کے لیے اینڈ پہ ہو جائے گی انشاءاللہ. بھائیوں سے بہت سے بھائیوں نے دعا کی اپیل کی ہے اور آپ کو خاص طور پر سلام بھیجا ہے. علیکم السلام اجمعین، علیکہ وعلیکم السلام اجمعین. ان 100 لوگوں کے نام لینے مناسب نہیں، کوئی ضرورت نہیں نام لینے کی. میں روزانہ آپ سب کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں. اللہ کیا وظائف کرنا صحیح ہے؟ اللہ کے کلام سے مسائل کا حل اور شفا ملتی ہے. وظائف وہی کریں جو کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں. یہ صبح شام کے اذکار ہیں، فرض نماز کے بعد اذکار، باقی اذکار. اینڈ پہ آپ کو یہ سارے اذکار کارڈ انشاءاللہ فری مل جائیں گے. ہم نے تو باقاعدہ اذکار کارڈ کے اوپر یہ دیکھیں نا پورے کارڈز بنا دیے ہیں. آپ کو سچ پیپرز بھی فری مل جائیں گے. یہ جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے، فرض نماز کے بعد کے گرین کارڈ، بلو کارڈ آخرت کے. علی بھائی، میں خصوصی طور پر سوال پوچھنے کے لیے سیالکوٹ سے آیا ہوں. ویلکم جی. ڈراپ شپنگ آپ اگر یوٹیوب پہ لکھ لیتے تو آپ کو کرایہ خرچ کے یہاں نہ آنا پڑتا. ایگزیکٹ ابھی لکھیں جو بھی بیٹھا ہوا ہے، ڈراپ شپنگ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، اس میں میرا کلپ ریکارڈ ہے. اس بارے میں لیکن حدیث میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ غرر اور دھوکہ اگر نہ ہو تو یہ جائز ہے. جی لکھا ہوا ہے، یہ بھی میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں. حلال اور رام بزنس کے اندر وہ والا کلپ میرا دیکھیں، فارکس ٹریڈنگ والا کلپ دیکھیں. یہ میں نے حدیثیں بیان کی ہیں کہ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. ابن عباس کا قول ساتھ موجود ہے،
اس لیے کہ دھوکہ نہ ہو، اس لیے حضور علیہ السلام یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں صحیح مسلم کی حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی نے سونے کا ہار خریدا، جب اس کو تولا تو اس کے اندر اس سے زیادہ سونا لگا ہوا تھا جتنے کا وہ ہار تھا. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم سونے کی تجارت اس وقت تک نہ کرو جب تک 10 بدس نہ ہو، یعنی پتہ نہ چل جائے یہ برابر ہے، ادروائز وہ سود ہو جائے گی. تو یہ اس کے اندر موجود ہیں الفاظ ابن عباس کے بھی، کیونکہ صحابی تو نہ دھوکہ نے تو دھوکہ نہیں دینا تھا. ایک اور حدیث میں مدینے کے لوگ ایڈوانس کھجوریں لے لیتے تھے. ہاں جی، وہ میں نے ساری باتیں اس میں میرے بھائی بتائی ہیں، آپ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیں. کیا جنت میں ماں باپ ملیں گے یا ان کے ساتھ کا ہوگا؟ جی ماں باپ جنت میں پہنچ گئے تو مل جائیں گے. باقی قرآن پاک میں درجنوں جگہ ہے کہ اگر کسی کا جو وہ ماں باپ نچلے درجے میں ہیں یا اولاد نچلے درجے میں ہے، ماں باپ اوپر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ کر دے گا، یہی ملیں گے. جی باقی جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. میں کشمیری سنی مسلمان ہوں اور ہم جماعت جس کا تعلق شیعہ امامی اسماعیلی سے ہے، میں اس سے عقد نکاح کرنا چاہتا ہوں. سارے مسلمان فرقوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، کر لیں جی، کسی نے منع نہیں کیا. اپنے کف میں شادی کرو، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ہم پلہ لوگوں میں، تاکہ ذہن بھی ملتے ہو نا، بعد میں لڑائی جھگڑا ہونا ہے تو اس سے بچ جائیں. صرف سوچ کا فرق نہیں بلکہ سٹیٹس کا فرق بھی بعض کا لڑائی جھگڑا ڈال دیتا ہے. ہر چیز کو دیکھنا ضروری ہے. باقی اگر آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اکٹھے تو کیا اسماعیلی غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے؟ مسلمان ہی ہے. ہر مسلمان ہی ہے جب تک کوئی کفر نہ کرے. اگر یہ نکاح جائز ہے تو کیا لڑکی والوں کا اسماعیلی قاری سے وہ نکاح جس سے مرضی پڑھوائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس سے مرضی نکاح پڑھوائیں. نکاح ایجاب و قبول اور حق مہر کا نام ہے، چاہے سنی نکاح پڑھا رہا ہے چاہے شیعہ پڑھا رہا ہے. گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول یعنی قبول کرنا ایک دوسرے کو، اور حق مہر کے بس یہ نکاح ہے. آج کل سارے اہل حدیث علی اور معاویہ دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں. نہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں، دونوں کو کوئی نہیں ٹھیک تھا، کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی. میرے خلاف بھی جو ویڈیو چڑھا رہے ہیں ان میں سے بھی کبھی کسی نے نہیں کہا دونوں ٹھیک ہیں. سب کہتے ہیں حضرت علی حق پہ ہیں. وہ کہتے ہیں دوسروں کی غلطی کو آپ ہائی لائٹ نہ کریں. یہ نہیں وہ کہتے کہ دونوں حق پہ ہیں. آپ کو بندہ لے کے آئے جو کہ دونوں حق پہ ہیں، یہ وہ کہہ نہیں سکتے. وہ پورا مقدمہ ان کا دھڑام سے گر پڑے گا. باقی وہ جو ایک حدیث لے کے آتے ہیں نا مسلم شریف کی کہ میری امت میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں سے گروہ نکلے گا خوارج کا، اور حق سے زیادہ قریب وہ گروہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے گا. اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حق سے تھوڑے قریب تھے. تو اس کا مطلب ہے دونوں ہی پھر حق کے قریب نہ ہوئے. حق پہ تو کوئی بھی نہ ہوا، دونوں قریب قریب ہی ہوئے نا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور اپنے ساتھی چھوڑ کے جائیں اور بیچارے قریب قریب ہی کو پھٹک رہا، کوئی 1 میٹر ہو کوئی 2 میٹر کے فاصلے پہ، حق تک کوئی نہ پہنچے. ایک حدیث کو لے کے تو فیصلہ نہیں کرنا. جب بخاری میں آ گیا عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، تو جو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہو وہ ایگزیکٹ حق پہ ہوتا ہے، اور جو دوزخ کی طرف بلا رہا ہو وہ حق سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے. چلیں یہ کہہ لیں. صحیح بخاری 2812. اس حدیث کی روشنی میں اسے سمجھے نا، مقدمہ سمجھے. تو اس کی تعویل میں نے کی تھی سورہ آل عمران سے کہ منافقین کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ غزوہ احد کے دن ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے. حالانکہ منافق تو ہوتے ہی کافر ہے، پھر اللہ نے کیوں کہا کہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے؟ یعنی کفر والے ہی تھے وہ. یہاں پہ بھی جو ہے وہ کہا گیا نا کہ حق کے حق زیادہ قریب وہ ہوگا وہ حق والا ہی ہے، کیونکہ باقی حدیث اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام. ان لوگوں کو آپ کیا ناسبی بولیں گے؟ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں حق پہ ہیں وہ تو ناسبی ہیں، بالکل ناسبی ہیں. لیکن کوئی ہے نہیں اس طرح کا اوورال مکتب فکر میں. انڈیویجول لیول پہ کوئی بکواس کرے وہ علیحدہ بات ہے. مجھے کمر کی ایک لا علاج بیماری ہے جس کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ مسجد تک چل کے نہیں جا سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بارے میں میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہے.